بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحری کا موقع ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حضرت سعدیہ حلیمہ سلام اللہ علیہا کا آج تذکرہ پاک ہے۔ اور حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا ناظرین وہ ہستی ہیں کہ رہتی دنیا تک یقیناً کم از کم ہم جیسے گناہ گاروں تو اپنے سروں کو جھکا لینا چاہیے ان کے احسانوں کے حوالے سے کہ سرکار جن کی شفاعت کے ہم طلبگار ہیں، سرکار علیہ السلام کی وہ کسٹوڈین تھیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں پیر صاحب، یہ بتائیے کہ جو خاص طور پہ برکتیں نصیب ہوئیں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو، اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بالکل شارٹلی ایک خاص مغالطہ ہے، غلط و لام ہے، میں اس کو دور کر کے اپنی اس خوبصورت بحث کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اس پر اشارہ ضرور ہو گیا پچھلی محفل میں، لیکن میں کھول کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا وائمہ بنا ہوا ہے کہ دائیوں نے حضور کو چھوڑا غریب سمجھ کے یا کچھ سمجھ کے۔ میں ابن جوزی کی اور ابن حجر حتمی کی بات بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو حقیقت ہے سیدہ حلیمہ پاک خود بیان فرماتی ہیں کہ میں اکیلی نہیں حضور کی بارگاہ میں گئی، آنا و سب و مرادیا، میں بھی تھی اور میرے ساتھ 7 دائیاں اور تھیں۔ 7 دائیاں وہ بھی بنو سعد میں سے ہی تھیں، اسی علاقے سے تھیں اور اسی شرف والی تھیں، اسی قبیلے سے تھی۔ میں تھی اور 7 دائیاں اور تھیں۔ ہماری ملاقات مکے کے سردار جناب عبد المطلب سے ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے اپنا حال ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم تو قحط زدہ ہو گئے ہیں، ہم تو تباہ و برباد ہو گئے ہیں، تو آپ سردار ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا ہاں، میرے گھر ایک ایسا فرزند پیدا ہوا ہے جس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہر مشکل کی حل کا سبب بنے گا۔ یہ الفاظ ہے جناب عبد المطلب پاک۔ اور اگلا لفظ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ یہ غلط بات ہے جو کہتے ہیں اکیلی حلیمہ گئی آخر میں، اور وہ ٹوٹل یہ رانگ ہے، اور یہ وہ غلطیاں ہیں جن کو سوچے سمجھے بغیر غیروں نے ڈالا اور اپنوں نے اس پہ مکھی ڈال دی۔ 8 دائیاں سامنے آئیں، سرکار کے دادا پاک نے یہ لفظ کہے فمن کان لہا فیہ نصیب فلتاخذو۔ وہ 8 دائیوں تمہارا شرف اپنی جگہ ٹھیک ہوگا، لیکن جو تم میں سے بڑے بختوں والی ہوگی نا، بڑیاں بھاگاں والی ہوگی، وہ اسے حاصل کرے گی۔ اللہ فلتاخذو۔ اب سیدہ حلیمہ فرماتی میں اور 7 دائیاں حاضر ہوئیں، اور کیا کہ جس دائی نے بھی حضور کو دیکھا، یہ کوئی باپ والی کہانی، یہ سب فالس ہے، غلط بات ہے۔ جس دائی نے بھی حضور کو دیکھا اس نے کہا انا اردے ہوں، میں پلاتی ہوں، میں دودھ پلاتی ہوں۔ تو اب جناب عبد المطلب نے اور جناب آمنہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو پیش کرو۔ تو الفاظ ہیں ابن جوزی کے اور دیگر اس حوالے سے لکھنے والے خوبصورت لوگوں کے کہ ہر دائی نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور لفظ ہے کہ فَأَعْرَضَ عَنْهُنَّ، جو دائی بھی اپنے آپ کو پیش کرتی تھی حضور چہرہ پھیر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُنَّ۔ اب حلیمہ سب سے اینڈ میں کھڑی ہے، اپنی شرافت کی وجہ سے جو میں نے پہلے ذکر کیا، اپنی متانت کی وجہ سے، بھوک اور غربت کی وجہ سے نہیں، متانت کی وجہ سے۔ بھوک سارے قبیلے پہ آئی ہوئی تھی، متانت اور شرافت والے لوگ لائن میں بھی پیچھے لگتے ہیں، وہ لائن میں پیچھے لگی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ جو بڑی شاندار اپنے آپ کو سمجھتی ہیں اور بڑی تیز سمجھتی ہیں، یہ خود کو پیش کر رہی ہیں، تو حضور ان سے چہرہ ہٹا رہے ہیں، میں تو بہت مسکین سی ہوں، کمزور سی ہوں، اتنی تیز بھی نہیں، متانت اور شنافت کا جو خوبصورت لباس ہے وہ میں نے پہنا ہوا ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ تو اب سیدہ حلیمہ خود فرماتی میں نے بڑا ڈرتے کیونکہ آخری باری میری آئی تھی، ڈرتے خود کو حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے جو ہی میں قریب ہوئی فحین رآنی فتبسم، اللہ، جو ہی حضور نے مجھے دیکھا اب چہرہ پھیرا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے تبسم کے ساتھ نظر کرم مجھ پہ ڈالی۔ آپ کی اس بات سے مجھے بات یاد آ گئی، میں اس بات کو مکمل کروں گا، جو آپ کو یاد آئی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سے بحال کریں۔ بتائیے، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، یہ غلط و لام ہے اور اس پر بات بڑی ضروری ہے۔ حضور مسکرائے، سیدہ حلیمہ کو حضور نے منتخب فرمایا، ٹھیک ہے، خود دیکھ کے اس کی متانت، شرافت اور اس کی عزت و عظمت اور طہارت دیکھ کے حضور نے منتخب فرمایا۔ باقی سب سے منہ پھیر لیا۔ میں 2 جملے ضرور اس مرحلے پر کہہ کے آگے جانا چاہتا ہوں کہ گئی تو 8 تھیں،
باقی 7 کا نام نہیں ملتا کہیں پہ. آئے ہائے ہائے. اس لیے کہ فَأَعْرَضَ عَنْهُنَّ، جن سے حضور منہ پھیر لینا ان کا نام نہیں رہتا. اللہ اکبر. نام ان کا رہتا ہے جنہیں حضور تبسم والی نگاہ سے دیکھتے. اللہ اکبر. یہ داتا صاحب، بابا صاحب، غوث پاک، ان کے نام میڈیا نے نہیں چلائے ہوئے. یہ فہین رعانی فتبسما، سبحان ان اللہ. کی طرف محمد مسکرا کے دیکھتے ہیں، ایسا ہی. اس لیے ان کے نام جاری ہیں. اچھا بات وہی ہے کہ یاد والی بات بتائیں اور پھر میں برکت. وہ جو میں آپ جو بات فرما رہے تھے مجھے خیال یہ آیا کہ یہاں تو سرکار علیہ السلام ان کو پہچان رہے ہیں نا، اور وہاں دائی حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی بکریاں سرکار علیہ السلام کو پہچان. تو بالکل ہے کہ جس وقت وہ گود میں ہوتے تھے تو بکریاں آ کے ماتھوں کو بوسہ دیا کرتی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو خیر ولی کا تعارف میں علماء نے لکھا ہے کہ ولی جو ہوتا ہے نا اس کو بھی اللہ کی ساری مخلوق پہچانتی ہے. تو جب ولی کو مخلوق پہچانتی ہے تو علی کی کیا شان ہو. اور جب علی کی یہ شان ہے تو خود نبی کی شان. واہ واہ واہ. برکتوں کے حوالے سے برکتوں کی طرف جائیں گے، لیکن تبسم کا ایک راز ضرور عرض کروں گا کہ حضور نے تبسم فرما کے شاید اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ حلیمہ دیکھنے کے لیے تو مجھے پالنے کے لیے آئی ہے، حقیقت میں سارے جان کو پالنے کے لیے آیا ہوں. برکتوں کے حوالے سے کچھ اشارہ قبلہ پروفیسر صاحب نے کر دیا کہ جو ہی حلیمہ پاک آئیں پہلی برکت انہیں یہ نصیب ہوئی کہ اپنے وجود کی صحت نصیب ہو گئی. اپنے وجود میں جو دودھ کا ایک خزانہ تھا وہ بڑھ گیا. کہتی ہیں میرا بیٹا بھی کبھی آرام سے دودھ نہیں پی سکتا تھا، جس دن حضور کا وجود اطہر میرے سینے کے ساتھ لگا پھر میرا بیٹا بھی سیر ہو کے دودھ پینے لگا. پھر اسی طرح وہ اونٹنی والی بات ہے، روایات میں آتا ہے کہ اونٹنی بھی تھی اور ساتھ میں سواری کے لیے کوئی اور جانور بھی تھا، اور وہ جانور کمزور چلتا تھا. اونٹنی کچھ اور دودھ وغیرہ کے مقاصد کے لیے تھی بکریوں کے ساتھ ساتھ. تو وہ جو جانور تھا آتے ہوئے کمزور تھا، جاتے ہوئے تیز ہو گیا. اونٹنی نے سجدہ بھی کیا. اب آگے کیا کیا برکتیں ہیں ان کی طرف تو پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا. اس سے آگے کی برکت جناب حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ فما مررت علی شجر وحجر، ہم جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، وہ مجھے مبارکباد دے کے کہتا تھا حلیمہ تیرے بختوں کو سلام، تجھے کائنات کا والی نصیب ہو. سبحان اللہ. اور فرماتی ہیں جب میں گھر پہنچی تو 3 ایسی برکتیں کمال کی نصیب ہو گئی جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. فرمایا پہلی برکت تو یہ تھی کہ ہم بادیہ نشین لوگ تھے اور ہمارے ہاں کو خوشبو کا انتظام نہیں ہوا کرتا. عام آپ بدوانہ زندگی کو جانتے ہیں، وہاں اس قسم کی چیزیں نہیں دیکھی جاتی. فرماتی ہیں جس دن حضور میرے گھر میں تشریف لائے ایسی خوشبو اٹھی کہ میرا گھر جو ہے وہ خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو گیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور اگلا لفظ کہ ایک دن رات پڑی، صبح سارے محلے کی بیبیاں آ گئیں اور مجھے آگے کہتی ہیں حلیمہ چراغ کہاں سے لے آئی ہو؟ ساری رات تو چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی، آج ساری رات تیرے گھر میں چراغ ہی جلتے رہے. تو وہ فرماتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج یوم اخذناہ، کہتی ہیں اب مجھے یہ سراج کی چراغوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حضور کی ذات نصیب. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. اور آخری جملہ اس حوالے سے کہ سیدہ حلیمہ کو جو اگلی کمال کی برکت نصیب وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرا سارا قبیلہ بکریاں چراتا تھا، ہم بھی چراتے تھے. جس دن حضور آئے اس دن سے ہوا یہ کہ میری بکریاں ہمیشہ جاتی تھی تو سیر ہو کے آتی تھی، باقی سب کی خالی آ جاتی تھی. سب نے کہا کہ لوگوں اپنی بکریاں ادھر ادھر نہ چراؤ، ادھر چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتی. اللہ اللہ اللہ. تو پھر برکت یہ ہوئی کہ حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ جب سارے قبیلے کی چرنے لگی تو وہ بھی سیر ہو کے واپس آنے لگے. کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ 700 سے 700 بکریاں ہو گئی. اس پہ تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ لال خان سرگودا سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی خان صاحب. سر سب سے پہلے تو مبارکباد جی، اچھی ٹرانسمیشن جاری ہے. جی بہت شکریہ خان صاحب. فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال سر یہ ہے کہ آج کل رمضان میں رات کو سونا کم ہوتا ہے ذرا، تو نماز پڑھ کے فوراً تقریباً 5 پونے 5 ہم سو جاتے ہیں بچے. تو عام حالات میں تو نہیں سوتے، تو اس لیے ذرا تھوڑا سا شبہ سا ذہن میں کہ بھائی یہ رحمت کے دن ہے تو ہم تو بہت جلدی سو جاتے ہیں، حرج تو نہیں ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے. اگلے کالر کو. السلام علیکم. محمد عمران صاحب لاہور سے. وعلیکم السلام. جناب. سر سوال میں یہ پوچھا جو بندہ روزہ توڑتا ہے یہ توڑتا ہے اس کو کتنا گناہ ملے گا؟ روزہ توڑتا ہے تو کتنا گناہ ملے گا؟ ہاں چھوڑنے والے کو بھی کتنا ہے؟ چھوڑنے والے کو اور توڑنے والے کو. بالکل آپ کو بتاتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مہربان خان صاحب ڈی جی خان سے. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم جی سر، عرض یہ ہے کہ درود محمدی کا معلومات کرنا ہے کہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے درود محمدی چھوٹا سا بتا دیں۔ اچھا، درود پاک چھوٹا سا آپ کو بتا دیں، بالکل آپ کو بتاتے ہیں جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر حنیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام راول پنڈی سے جناب۔ اچھا جنوبی بھائی، میرا کوشچن جو ہے نا خیر و برکت کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک بیوی حلیمہ سعدیہ کا جو ہے وہ مشرف اسلام ہونے کا جو واقعہ ہے، اس میں روشنی جو ڈلوا دیں علماء کرام سے۔ بالکل آئیں گے، بالکل آئیں گے، بالکل اس پہ گفتگو ہوگی، بالکل آئیں گے، آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے سوال کو ایڈریس کر لیتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ جو ایمان لائیں ان کا واقعہ، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی بتائیے کہ روزہ توڑنے والے جو ہیں گناہ کیا ہے، چھوڑنے کا گناہ کیا ہے؟ جی۔ روزہ اگر کوئی بندہ چھوڑ دے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اتنی روزہ رمضان المبارک کے اندر رکھنے کی برکت ہے کہ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کے بعد زندگی بھر بھی غیر رمضان کے روزے رکھتا رہے، چاہے اس کی قضا بھی ادا کر لی، لیکن اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اگر کوئی چھوڑے تو وہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہوتا ہے، جو توڑ دے وہ تو اس سے بھی زیادہ سعادت سے محروم ہوگا۔ اسی لیے وہ جرم ہے تو اس جرم کا کفارہ رکھا گیا، تو اس لیے اس چیز سے۔ اچھا، آپ کا ایمان لانا، آپ نے یقیناً ایمان لائی ہیں، اور اگرچہ بہت سے کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان کے وصال کا ٹائم قبل از وقت یہ وہ، لیکن امام محمد بن سعد نے طبقات ابن سعد کے اندر بالتفصیل آپ کا ایمان بھی بیان کیا ہے غزوہ حنین کے موقع پر، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ پہلے آتی رہی ہیں اور مدینہ منورہ میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آتی رہی، حضرت عمر فاروق کے دور میں آتی رہی، حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ کا وصال ہوا، اور یہ سب ان کی خدمت میں۔ بالکل اس واقعے پہ بات بھی کریں گے کہ جو آپ بارگاہ میں تشریف لائی تھی۔ اچھا، فجر کے بعد سونے کے حوالے سے منع کیا گیا کیا؟ ہاں، وہ خیر و برکت سے محرومی ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے ذکر اللہ میں مصروف ہو جائے سورج نکلنے تک، اس کے بعد جو ہے وہ اگر نوافل ادا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا جس نسل سے میں ہوں، یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد کرنے کا ثواب اس کو نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ایک بات بتائیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک فرمایا ہے، اس حوالے سے ذرا لوگوں کو بتائیں، وہ کیا لطیف پیرا ہے؟ جی، یہ اصل میں یہ جو پوری سچویشن ہے نا، یہ صرف باہر سے آنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ گھر والوں کے لیے بھی یہ لمحہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خود سے کچھ عرصے کے لیے جدا کرنا، تو اس لیے وہ ان کے لیے بھی لمحہ جو ہے نا وہ انتہائی بارے گراں کی حیثیت رکھتا تھا، تو وہ پورے لمحات ان کے ذہن کے اندر اسی طرح محفوظ رہ گئے۔ الحاوی للفتاویٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بالتفصیل اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سرکار کے سامنے موجود تھے، مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹک ٹکی لگا کر مسلسل دیکھے جا رہے ہیں۔ تو آقا نے جب دیکھا تو فرمایا حل لک حاجت یا عمی، چچا کوئی حاجت ہے؟ تو حاجت تو وہی پوچھتا ہے نا جس کو اللہ نے حاجت روا بنایا۔ کیا بات! تو یہ شرکیہ نہیں، آقا کی عطا کا جملہ، کیا اچھی بات۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، زیارت کر رہا ہوں، لیکن وہ مجھے منظر یاد آ رہا ہے، لما رفعت کا حلیمہ تو وانت ابن 40 یوما، حضور وہ وقت مجھے یاد آ رہا ہے جب آپ کی عمر مبارک ظاہری 40 دن کی تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لینے آئی تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ آپ کے گھر میں پھر 1 دن اور 1 رات رہی ہیں، یہ نہیں کہ لیتے فوری چلی گئی بلکہ پورا دن اور پوری رات رہی ہیں، اگلے دن آپ کی واپسی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس دوران کا جو منظر ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور میں نے اس وقت دیکھا تھا آپ جھولے کے اندر موجود تھے، اور آپ کو دیکھا کہ تخاطب القمر وہو یخاطبک، آپ چاند سے باتیں کرتے اور چاند آپ سے باتیں کرتا ہے، لیکن بلغت لم افہمھا، لیکن لینگویج بولی وہ تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضور کو کرم نوازی فرمائے مجھے اس وقت کی اپنے حلیمہ سعدیہ کے لے جانے کے وقت کی کوئی بات ہی سنا دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے انکار نہیں کیا بلکہ آپ نے بالتفصیل جو ہے ان چیزوں کو ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں پہلے لیٹا ہوا تھا تو اس وقت شیطان اپنی ذریت کے ساتھ چونکہ لباس بشریت میں تھے تو وہ آپ پہ اپنے اثرات ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رونا چاہا تو چاند نے مجھے عرض کی حضور رونا نہیں ہے، لا تب کہ حضور رونا نہیں ہے، وَلَوْ قَطَرَةَ مِن دُمُوعِكَ وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ قَلَّبَ اللَّهُ الْخَضْرَ عَلَى الْغَبْرَاء، اگر آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گر گیا نا تو اللہ پوری زمین کی سبزی چھین لے گا اور زمین کو بنجر و ویران کر دے گا۔ یہ وہی موقع ہے نا کہ جس میں سرکار علیہ السلام گوشت مبارک کو جہاں لے کے جاتے تھے چاند وہیں جاتا تھا، وہ ہے نا وہ مثل وہی نا کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور ہے، وہ تھا کھلونا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر
انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. جی بالکل یہی نور کی کرنیں پھیل رہی ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بات کہی نا, آپ فرماتے کہ میں رویا نہیں کیوں؟ شفقتن علی امتی, اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہاتھوں پہ ہاتھ مارے حیرت میں پڑ گئے اور عرض کرنے لگے حضور انت تعلم انک نبی وانت ابن 40 یوما, حضور آپ کی عمر 40 دن تھی, آپ تب بھی جانتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا چچا یہ تو بات ہی کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے, ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کو بچپن میں خبر ہوئی یا مجھے پتا تھا کہ میری امت ہے, باقی ہر نبی کو 40 سال کے بعد اللہ نے علم دیا ہے, نبوت تو پہلے متحقق ہو چکی تھی. اس کے بعد آپ نے فرمایا افاسیدو کا یا امیں, چچا اس وقت کی کوئی اور بات نہ سنا دو, حضرت حلیمہ سعدیہ کی اس وقت کی کوئی اور بات نہ سناؤ. تو حضرت عباس کہنے لگے حضور ضرور ارشاد فرمائیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے کہ اس وقت کی کیفیت یہ تھی کہ جب میں اپنے جھولے کے اندر موجود تھا اس وقت حالت, بلکہ میں تھوڑا ٹچ مس ہو رہا ہے, میں وہ دے کے آگے چلتا ہوں. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ کو پتا تھا اور وابن اخیک, اور تیرے بھائی کا بیٹا, تیرے بھائی کا بیٹا. یہ رشتے بھی ہمیں آج کے اس تبرک سے حاصل کرنے چاہیے. پاکیزہ موضوع ہے, حضور کی ماں کا موضوع ہے, اور حضور نے اپنے ابا جی کا بھی ذکر کیا کہ آپ کے بھائی کا بیٹا یعنی آپ کا بھتیجا. تو یہ رشتے فخر کرنے والے ہوتے ہیں, منہ موڑنے والے نہیں ہوتے. تو خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اختصاراً کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا بات یہ ہے کہ لما ولدت یوم الاثنین, جب میری وہ پیر والا دن تھا نا, رات کو ولادت ہوئی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا. خلق اللہ تعالیٰ فی السماوات السبع, اللہ نے 7 آسمانوں کے اندر پیدا کیا 7 جبال, 7 پہاڑ, اور ان کے اوپر فرشتے پیدا کیے. لا یحصیہم الا اللہ, جن کی گنتی کو اللہ کے سوا کو گن نہیں سکتا. حضور وہ کرتے کیا ہیں, وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور یقدسونہ, اللہ کی تقدیس کو بیان کرتے ہیں, اللہ کی ویحمدون, اس کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں. حضور اس کا فائدہ وہ تو اللہ کے سارے فرشتے ایسے ہی کرتے ہیں. فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہیں کہ من ذکرت عندہ, جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے, فَأَزْعَجَ أَعْدَاؤُهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ, اور وہ بے اختیار تڑپ کر مجھ پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے. ابھی ایک کالر نے سوال بھی کیا تھا, وہ بے اختیار تڑپ کر مجھ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. اب پڑھائی یہ فرشتے کر رہے ہیں, حمد و ثنا اور تقدیس بیان کر رہے ہیں, ثواب اللہ میرے ان غلاموں کو عطا فرما رہا ہے. واہ سبحان اللہ. میں اس پہ ایک جو آپ نے بات کہی تھی نا وہ 7 سے 700 والی, 7 سے 700 والی, تو یہ یقینی طور پر ایسا ہے. وہ سرور القلوب کے اندر اعلیٰ حضرت کے ابا جی نے یہ واضح کیا ہے کہ اس وقت جب گئے تھے تو 7 بکریاں, جب آئے تو وہ 700 سے تجاوز فرمایا. سبحان اللہ. اچھا مختصر درود کو بتا دیجئے. جی درود پاک پڑھنے میں اختصاراً تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے, یہ سب سے مختصر ہے, اور اسی کو پڑھیں تو زیادہ اس میں بہتری, چونکہ یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ پورے درود ابراہیمی کا اختصار ہے, اور محدثین نے یہ اختصار کیا اسی لیے تاکہ یہ پڑھنے اور لکھنے میں آسانی رہے. باقی ہر قسم کا علیہ چشتیہ کا درود شریف سب سے مختصر ہے, اور یہ بزرگوں سے منقول. بتائیے ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب. اب یہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلی ہیں اور ظاہر اپنے قبیلے پہنچیں اور ایک مخصوص عرصے تک آپ کے پاس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے, وہ جو منظر ہے پورا کہ جہاں پر حضرت شیمہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ بڑا پیار فرماتی ہیں, انگلی پکڑوا کے سرکار علیہ السلام کو چلاتی ہیں, یعنی سمجھیے کہ جن کے اشاروں پر کائنات نے چلنا ہے اب وہ ان کی خدمت کر رہی ہیں نا بنیادی طور پہ. وہ ذرا منظر کشی کیجیے. علماء کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت شیمہ فرمانے لگیں, امی جان میں اپنے بھائی کو لیے بغیر آج بکریاں نہیں لے جاؤں. ہائے ہائے کیا خوبصورت بات ہے. ماں کہتی ہیں بیٹی گرمی ہے کیوں لے جانا چاہتی ہے؟ کہنے لگی نہیں ان کے بغیر میں نے جانا ہی نہیں ہے. جب پوچھا کہ کیوں, فرمانے لگیں کہ میرے ساتھ ایک دن بھائی گئے تھے, اس دن گرمی کا یہ عالم تھا کہ باہر تپ رہا تھا لیکن ہم پر بادل سایہ کیے ہوئے. اللہ اکبر. میں جہاں جہاں اپنے بھائی کے ساتھ گئی بادل سایہ کرتا چلا گیا, اور جب وہاں ہم جا کر رکے تو بکریاں دور گئی نہیں, مجھے کسی بکری کے پیچھے بھاگنا ہی نہیں پڑا. اللہ. یہ شیمہ ہی تو ہیں, فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے گھر میں تھے, ہم بکریوں کو لے کر چلتے تو ایک آدھ بکری وہاں سے نکل کر آ جاتی
हुजूर अलैहिस्सलाम को चूमकर सजदा करके फिर जाती अल्लाह अल्लाह, माथे को बोसा देती है। माथे को बोसा देकर जाती थी। तो हज़रत शैमा ने ये बयान किया कि अम्मी जान मुझे ये उनकी वजह से आराम मिलता है, मैं तो उनको लेकर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले जाएं, और फिर वो इसी तरह से आपसे लुत्फ़अंदोज़ होती रहीं। मैं यहाँ पर ये बात भी ज़रूर कहूँगा कि हमें इस ख़ानदान के एक एक फ़र्द से मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए, क्योंकि हलीमा सादिया वो हैं कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर अपने लब जब रखती होंगी, अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को जब अपने सीने से लगाती होंगी, श्यामा उनके कपड़े बदलती होगी, हाय अपने हाथों से खाना खिलाती होंगी, वो बनो हवाज़िन के 6000 कैदी, उस वक्त जो मंज़र शैमा ने दुनिया को दिखाया, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर बेटी फातिमा की तरह उसका इस्तकबाल किया, अल्लाह, चादर बिछाई और कहा कि मैं आपकी बहन हूँ। तो इस मौका पर उलमा ने लिखा कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैमा मैं कैसे जानूँ कि तू मेरी बहन है, प्यार की बातें आ रही हैं। शैमा फरमाने लगी भाई ये देख, मैं तुम्हें हंसा रही थी, हंसते हंसते आपका दांत मुबारक मेरे जिस्म पर लग गया, वो निशान अब तक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस एक निशान ने शैमा को यहाँ तक पहुँचाया कि 6000 कैदी आज़ाद हो गए। अल्लाह अकबर। आज अगर हम उनकी याद से अपने दिलों को आबाद कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, तो हमें रब ताला की रहमत पर कामिल यकीन है कि हमारा भी क़यामत के दिन ये निशान। सुभान अल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, आप भी सहरी कीजिए, हम भी करते हैं, और इंशाअल्लाह लौट कर हज़रत सैयदा हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा पाक मज़ीद करेंगे। बस अल्लाह ताला इस तज़किरा पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। जाते हैं, लौट के वापस आते हैं। एक बार फिर नाज़रीन मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात हैं और हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा पाक है। पीर साहब ये फरमाइए, जो बचपन में जब ज़ाहिर है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मखसूस वक्त के बाद आप दोबारा जो है वो अपना लेके तशरीफ़ लाई अपना हज़रत बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, और उसके बाद फिर दोबारा जब लेके गई हैं तो वो क्या वाक़या हुआ था? हाँ, वो बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह हर वाक़े में अपना एक हुस्न है। एक ख़ास वाक़या सरकार का और हलीमा पाक का जो कुतुब तफसीर में आया है, उनमें उसमें हुस्न ये साहिब तफसीर मज़हरी काजी सनाउल्लाह पानीपती ने इसको अपनी तफसीर में रकम फरमाया है कि जब सैयदा आमिना पाक की बारगाह से ये दौलत दारैन जनाब हलीमा पाक को नसीब हुई, तो हलीमा पाक 6-7 दिन मक्का शरीफ में रही हैं ताकि सरकार मानूस हो जाएँ हलीमा पाक के साथ। रोज़ाना जनाब हलीमा सैयदा आमिना की बारगाह में हाज़िरी देती थी और हुजूर का तारुफ समझती थी और तबीयत मुबारक के हवाले से। उन्हीं दिनों में सैयदा हलीमा सरकार को लेके काबे के करीब आईं ताकि काबे का तवाफ़ करें। तो अल्लामा पानीपती लिखते हैं जब काबे के करीब आईं तो काबे में चूँकि उस वक़्त बुत थे तो सरकार को उठाया हुआ था अपने हाथों पे जनाब हलीमा ने, काबे के आसपास फिरने लगी। यूँ ही काबे के करीब आई तो फ़नकसल होबल रास हो, वो जो बुत और बुतों के सरदार थे ना, उन्होंने औंधे मुंह होके अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। वो गिर गए। वो तो खैर बातिल पत्थर थे, उन्होंने तो गिरना ही था, जाल हक व वज़ाकल बातिल। काबे में एक बड़ा जन्नती पत्थर भी और उसको हम हजर अस्वद के नाम से जानते हैं। उस हजर अस्वद के हवाले से बड़ी कमाल की इस रिवायत में हकीकत बयान हुई है। सैयदा हलीमा फरमाती हैं कि मैंने इरादा किया कि मैं भी हजर अस्वद को चूमूँ और इस बच्चे को भी चूमने के करीब ले जाऊँ, चेहरा इसका लगाऊँ। तो देखती क्या हूँ कि जब मैं हुजूर को लेके आगे गई हूँ तो हजर अस्वद अपनी जगह से हिलने लगा। अल्लाह। और जब वो हिलने लगा है तो कहती मैं और करीब हुई कि देखूँ कि आखिर मरहला क्या है, मसला क्या है। तो सैयदा हलीमा फरमाती मैंने आँखों से देखा कि हजर अस्वद ने काबा छोड़ दिया। अल्लाह। अपनी जिस जगह पे वो लगा हुआ था उसे छोड़ दिया और बाहर निकल के हुजूर के चेहरे के साथ चिपक गया। अल्लाह। यानी यूं कह लो
کہ ہر کوئی حجر اسود کو چومتا ہے، اور حلیمہ پاک جب لے کے گئی ہیں تو حجر اسود نے باہر نکل کے حضور کے چہرے کو چوما، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور اپنی جگہ کو چھوڑا ہے، حضور کی آمد پر باہر نکلا ہے۔ اس شاقان مصطفیٰ کے لیے خوبصورت دلیل بھی ہے کہ حضور کی آمد پر گھروں سے باہر نکل کے جشن منانا یہ بھی دوزخیوں کی سنت نہیں، یہ بھی جنتیوں کی سنت۔ واہ 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 واہ، سبحان تو اللہ۔ حجر اسود کے حوالے سے یہ خوبصورت بات ہمارے تک پہنچی ہے، اور صاحب تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ اچھا، اس میں شک صدر کا واقعہ بھی ہے بیچ میں؟ شک صدر کا واقعہ ہے، لیکن وہ ادھر آپ میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں وہیں پہ جب دوبارہ آپ آئی ہیں تو اسی دور یہ معاملہ یہ ہوا تھا آنے کا آپ کا؟ ہاں، ایک وجوہات، بہت سی وجوہات، اس میں سے ایک یہ بھی تھی، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان تک وہ پیغام پہنچا تھا کہ معاذ اللہ کوئی حملہ ہو گیا حضور تک، وہ بچی یا بچے نے پہنچایا تھا۔ جب واپس آئی تھی تو حضور مسکرا رہے تھے، وہ بڑی پریشان ہو کے آئی تھی، تو اس وجہ سے وہ پریشان ہو گئی تھی کہ بیٹا میرا بیان کر رہا تھا کہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا ہے اور اس طرح چیرا ہے اور لٹایا ہے، اس بات سے وہ پریشان ہو گئی تھی کہ یہ بہت قیمتی ہستی ہے، کہیں مجھ سے کوئی نقصان نہ بن جائے، میں ان کو ان کی والدہ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اور وجہ بھی تھی، آپ ایک میلے پر گئی ہیں، اوقاز کا میلہ غالباً اس وقت تھا، تو وہاں پہ کوئی یہ جو ہے نا پشین گو تھے، تو انہوں نے حضور کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا، اور انہوں نے سوال کیا کہ ہاں جی یہ کہاں سے ہے، اور اس کا یہ کیا یہ یتیم ہے؟ جس سوال پر فیصلہ ہوا، چونکہ وقت مختصر ہے ساری بات نہیں کر سکتا، تو حلیمہ پاک نے جج کر لیا کہ یہ غلط نظروں سے دیکھ رہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں یہ یتیم نہیں ہے، میں اس کی ماں ہوں اور یہ میرا خامند اس کا باپ ہے۔ تو اس پشین گو نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتا تو ابھی ہم اس کو قتل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے بھی آپ کو احساس ہوا کہ یہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے اور اس کی حفاظت کرنا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں چونکہ وقت بہت کم ہے علامہ صاحب۔ ایک تو یہ کہ وہ جو لینے آئیں اور ظاہر دوبارہ ان کی چاہتی کہ مانگ کے جائیں، بس مختصراً وہ، اور جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا جب تشریف لائیں تو آپ کا اکرام۔ جی، اس میں یہ بات ہے کہ جو یہود تھے اور کفار اس وقت کے، وہ آپ کے دشمن تھے، اگرچہ وہ آپ کو جان چکے تھے پہلے ہی، لیکن ان کے ذہن کے جو برعکس ہو چکا تھا کہ ان کی سوچ تھی کہ آپ جو ہیں وہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ ادھر سے آئے، تو اس لیے وہ پھر ان کی مکمل دشمنیاں شروع ہوئیں۔ جب آپ کو لے کر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ جا رہی تھی تو راستے میں بھی 40 آدمی بیٹھے ہوئے تھے چھپ کے آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن اسی وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے دیکھا کہ آپ کی نگاہیں اٹھی آسمان کی طرف، اور ان میں سے نور گیا اور نور جا کے پھیلا، اور پھر آسمانوں سے واپس آیا تو وہ آگ کی صورت میں آیا، اور اس آگ نے آ کر ان 40 کے 40 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اسی طرح جو ابھی واقعہ ذکر ہو رہا تھا آپ کے شق صدر والا، اب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا یہ معاملہ ہوا کہ آپ نے اور آپ کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ سرداروں کا بیٹا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو گیا تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو ہماری زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی، لہٰذا ان کو بحفاظت جو ہے وہ واپس پہنچا دینا چاہیے۔ اب جب آئی ہیں تو حضرت اماں آمینہ نے پوچھا حضرت حلیمہ سعدیہ سے، حلیمہ ابھی یہ 2-3 ماہ پہلے تو بڑی منتیں کر کے لے کے گئی تھی، اور اب اتنے ہی ٹائم میں واپس آ گئی، پہلے تو آپ اس طرح لیت العال سے کام لیتی رہیں، لیکن پھر جب ان کو حقیقت حال بتانا پڑی، انہوں نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ کسی چیز کا ان کے اوپر کوئی سایہ نہ ہو گیا ہو، کو غیر اندیکھی مخلوق کا۔ تو اب یہ پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ پہ حضرت اماں آمینہ بولی ہیں، آپ نے فرمایا حلیمہ تو اتنی بات پہ گھبرا گئی، اسی منظر کو دیکھ کے گھبرا گئی؟ ارے جب یہ میرے پیٹ میں آئے تھے میں نے تب بھی نور دیکھا تھا، اللہ اکبر، اور وہ نور ملک شام کے محلات جگمگائے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اس حال میں آئے کہ بصرہ کے محلات چمک اٹھے، میں نے خود دیکھا، اور پھر جب آپ آئے ہیں تو زمین کے اوپر آپ نے آتے ہی ہاتھ رکھا ہے اور پھر آپ نے سجدہ کیا ہے۔ یہ جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حضرت اماں آمینہ کی زبان سے، یہ ہے موقع اس کا، یہ وہ موقع ہے۔ اچھا چونکہ وقت بالکل مختصر ہو گیا، وہی سوال آپ کے پاس مکمل ہو جائے کہ اب فائنلی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ تشریف لائیں جو آپ نے اکرام فرمایا، 2-4 جملوں میں بس۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کائنات پر احسان کرنے والے ہیں، اور اپنی چاہت رکھنے والوں کو کیسے محروم کر سکتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ سیدہ حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ میں آئی ہیں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں، اور حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زبان سے سیدہ خدیجہ کو سارے حالات بتائے تو انہوں نے ان کو 40 بکریاں دیں اور اونٹ سامان کا لاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ چادر بچھائی، میری ماں کے استقبال کیا،
मदीना मुनव्वरा में जब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुढ़िया आई है, वो आपसे मिलना चाहती है, आपने मैं बुलाएं। तो जो ही सैयदा हलीमा सादिया आपके सामने आई तो आका अलैहिस्सलाम मेरी माँ कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारे और माँ की तरफ लपके आपके लिए चादर बिछाई, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के सामने बड़ा एजाज़ दिया। और उसके बाद आपने वहाँ भी हलीमा सादिया को खाली नहीं जाने दिया। और उसका बदला देखे ना कि जब आप उनके पास थे तो वो फरमाती हैं कि मैं आपको नज़र बद से बचाने के लिए लोगों के घरों में दूध और मक्खन भेजा करती थी कि आप महफूज रहें। तो आप आज उसका बदला भी दे रहे हैं कि आप उनको माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर साहब एक जुमला अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे, बस इसी हवाले से, इकराम के हवाले से कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी मुस्तरद बात है कि जब आप तशरीफ़ लाई हैं तो हुजूर उठ के खड़े हो गए। जी। हुजूर का खड़े होना जो है ये बहुत बुनियादी बात है, इसलिए कि हुजूर का खड़े होना कोई आम चीज़ नहीं है। हुजूर खड़े होते तो कायनात खड़ी हो जाती। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और हलीमा जो रज़ाई माँ है उसके लिए ख़ातमुन नबीयीन और उस वक़्त रियासत मदीना के सबसे बड़े इंचार्ज और हाकम का खड़े होना क़यामत तक रास्ता बता गया कि अगर दूध पिलाने वाली माँ का ये एहतराम है तो असल माँ का क्या? माँ का एहतराम। अल्लाहु अकबर, बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब तशरीफ़ लाए। और जनाब खान साहब आपकी तरफ आते हैं मजमूआ कलाम की तरफ, लेकिन नाजरीन मैं आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा आज़ान फ़जर कराची की उसके बाद। और आज इंशाल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का क़िस्सा होगा। 950 बरस तक अपनी कौम को तबलीग करते रहे। नाजरीन आप ये समझ लीजिए तकरीबन 1000 साल हो गए। और मामला क्या था? मामला ये था कि आखिर में जो आपको पता है तूफ़ान नूह और कश्ती नूह का जूदी पहाड़ पे जाना, ये सारा किस्सा इंशाअल्लाह आज़ान फ़जर के बाद। एक बार फिर नाज़रीन मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ क़ससुल कुरान में। और आज हम तज़किरा पाक करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नाज़रीन आपकी हस्ती मुबारक ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उम्र तवील अता फ़रमाई। रिवायतों में आता है तकरीबन कोई 1000 बरस से ऊपर आपकी उम्र मुबारक थी और उसमें 950 बरस आपने अपनी कौम को तबलीग फरमाई थी। कितनी नाज़रीन? 950 बरस। और आपको पता है कि फिर आपने कश्ती बनाई और उसके बाद एक तूफ़ान का सिलसिला, यानी जब आपकी कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ तो पूरी दुनिया में तूफ़ान आया और फिर आखिरकार आपकी कश्ती जूदी के पहाड़ पे जाके ठहर गई। यानी इराक़ का वो एक इलाका है जहाँ पर वो पहाड़ मौजूद है। तो आज बुनियादी तौर पर नाज़रीन आपका तज़किरा पाक है और उसका आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे कबल मैं आपको एक और बात बताऊँ कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है जिसका मफ़हूम यह है कि 40 बरस की उम्र में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई, यानी ऐलान नबूवत आपने 40 बरस की उम्र में फरमाया। और आपको याद रहना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो ज़ाहिरी तौर पे ऐलान नबूवत फरमाया था वो 40 बरस ही की उम्र में किया था। अच्छा, किस्सा ये नाज़रीन कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर और तज़लील करती रही और किस्म किस्म की अज़ियतों और तकलीफ़ों से आपको सताती रही। यहाँ तक कि कई बार इन जालिमों ने आपको इस कदर ज़दोकोब किया और आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़े में लपेट कर आपको मकान में डाल दिया। यानी आप पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया करते थे। यहाँ तक होता था कि आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़े के अंदर आपको लपेटा करते थे और कपड़े में लपेट के आपको मकान के अंदर डाल दिया करते थे, मगर आप फिर मकान से बाहर निकल कर दीन की तबलीग फरमाते रहते थे। इस तरह नाज़रीन बारहा आपका गला घुटने से यहाँ तक कि आपका दम घुटने लगता था, आप बेहोश हो जाया करते थे। लेकिन वो जो एक ड्यूटी अल्लाह ताला ने आपकी लगाई हुई थी, क्योंकि नबूवत का जो बार होता है नाज़रीन, उसकी जो जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी होती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फिर भी खड़े रहे, अपने मिशन पे खड़े रहे। जो अल्लाह ने आपको टारगेट और टास्क दिया था आप उससे कतन पीछे नहीं हटते थे। यानी पूरी कौम रिटेलिएट करती थी आपके खिलाफ, पूरी कौम आप पर तशद्दुद किया करती थी, आपको मारा करती थी, आपके गले को घोटा करती थी, आपको बेहोश कर दिया करती थी, मुर्दा ख्याल करके कहीं मकान के अंदर फेंक देती थी। लेकिन उसके बावजूद आप बाहर तशरीफ़ लाते थे और फिर अल्लाह का पैगाम उनको सुनाया करते थे। मगर नाज़रीन इन ईज़ाओं से और मुसीबतों पर भी
ایک بڑی کمال بات ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے. اب ایک بات ناظرین آپ کے ذہن میں رہے جو میں نے ابتدا میں آپ کو بتائی کہ 40 برس کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. سرکار علیہ السلام نے 40 برس میں ظاہری اعلان نبوت فرمایا. اور سرکار علیہ السلام پر جب آپ کو پتہ ہے مکے کی گلیوں کو تنگ کیا گیا, طائف میں آپ پہ پتھر برسائے گئے, آپ کو معاذ اللہ لہو لہان کیا گیا, اور جس وقت آسمان سے جو پہاڑوں کے فرشتے تشریف لائے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں, آپ نے منع فرمایا نہیں میری قوم مجھے نہیں جانتی اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہی کی نسل میں سے لوگ پیدا ہوں گے. ایگزیکٹلی ناظرین نوح علیہ السلام کا بھی طریق وہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بس بار بار گریہ ازاری کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے, ان پر عذاب نازل نہ کر. اور قوم کا کیا حال تھا اب وہ ذرا سنیں. قوم کا حال یہ تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے معاذ اللہ پاگل ہیں, یہ جملے کہا کرتے تھے, ان کی کوئی بات جو ہے اس کو نہ سنا جائے, اس پر دھیان نہ دی جائے. یعنی یہاں پر بھی اگر آپ کے ذہن میں رہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس انداز سے قریش والے پکارا کرتے تھے اور کیا کچھ تانے دیا کرتے تھے, ایگزیکٹلی یہی صورتحال نوح علیہ السلام کے ساتھ. یہاں تک کہ ناظرین ایک دن یہ وحی ہو گئی کہ اے نوح علیہ السلام اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے مکمل طور پہ نا امید ہو گئے. پھر آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں. چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے. یہ میں آپ کو سمجھاؤں ناظرین ہوا کیا ہوا. یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے روایتوں میں آتا ہے آپ کو حکم دیا کہ اب عذاب کا فیصلہ تو ہم کر چکے ہیں, آپ کی قوم ماننے والی نہیں ہے, یعنی جتنے لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں اب مزید ایمان نہیں لائیں گے. یعنی وہ جو ایک محنت تھی نوح علیہ السلام کی تقریباً کوئی 950 برس کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب مزید کچھ ہونے والا نہیں ہے, کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لائے گا. لہٰذا اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام یہ ہے کہ آپ درخت لگانا شروع کریں. تو آپ نے ساگوان کے درخت لگانا شروع کیے اور روایتوں میں آتا ہے ناظرین کہ ان درخت کی لکڑیوں سے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس میں یہ آتا ہے کہ 100 برس تک تقریباً آپ نے ساگوان کے درخت جو ہیں ان کو بڑا ہونے دیا 100 برس تک. اور روایت میں آتا ہے کہ 100 برس ہی تقریباً آپ کو لگے کشتی بنانے میں. یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی ناظرین جو اتنی بڑی تھی, دنیا کی پہلی کشتی تھی جو نوح علیہ السلام نے بنائی, اور دنیا کی پہلی ٹیکنیک تھی ناظرین جس میں نوح علیہ السلام نے باقاعدہ لوگوں کے لیے کشتی تیار کی تھی. یعنی آپ ویژولائز کیجئے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا تصور نہ تھا اور اس سے پہلے کبھی اس طرح کا کوئی انتظام نہیں تھا. لہٰذا 100 برس تک پیڑ پہلے باقاعدہ اگائے گئے, یعنی لکڑیوں کا پورا انتظام کیا گیا, اور پھر 100 برس تک آپ نے کشتی کو تیار کیا. میں آگے اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ناظرین کہ ظاہر ہے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی آپ نے بنائی جو تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 80 گز لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی, اور اس میں 3 درجے بنے ہوئے تھے, یعنی اس کے 3 پورشنز بنے ہوئے تھے. نچلے پورشن میں درندے پرندے اور جو حشرات الارض وغیرہ ہیں وہ تمام کے تمام اس میں رکھے جانے تھے. اس کے بعد جو درمیان کا طبقہ تھا ناظرین اس میں چوپائے وغیرہ اور جو جانور تھے وہ رکھے جانے تھے, اور جو بالائی طبقہ تھا اس میں خود آپ اور مومنین کے لیے آپ نے جگہ بنائی تھی. اس طرح ناظرین یہ کشتی آپ نے بنائی اور تقریباً 100 برس کی مدت کے اندر یہ تاریخی کشتی جو پہلی کشتی تھی انسانی تاریخ کی وہ بن کر تیار ہو گئی, اور آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا مکمل طور پہ وہ ثمرہ تھی جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے اس کشتی کو تیار کر لیا. بہرحال ناظرین جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے اب ہوا کیا؟ آپ کی قوم آپ کا معاذ اللہ بے انتہا مذاق اڑاتی تھی. کوئی کہتا اے نوح علیہ السلام معاذ اللہ اب تم بڑا ہی بن گئے ہو, حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کوئی کہتا کہ اے نوح علیہ السلام اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ یعنی وہ تمسخر اڑاتے تھے, استہزاء کرتے تھے. کیا تمہاری عقل معاذ اللہ ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر اور استہزاء کرتے اور قسم قسم کی تانے بازیاں اور بد زبانیاں آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور آپ ان کے جواب میں صرف ایک بات فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو, آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو, لیکن مت گھبراؤ, خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. اب ناظرین ہوا یہ کہ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں کو, چرندوں کو, پرندوں کو اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ جمع کر لیا, اس میں سوار کر لیا, اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام, سام
اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی، ایک اور بیوی تھی اس کا میں تذکرہ بھی آگے جا کے کروں گا، جو آپ کی مومنہ بیوی اور بہتر مومنین مرد اور عورتیں تھے، یہ تقریباً 80 انسان بنتے تھے جو کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ اچھا یہاں میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں ناظرین، یہ جو حام، سام اور یافس ہیں ان کی اپنی ایک سٹوری ہے، یعنی جس وقت عذاب آ گیا، عذاب ختم ہو گیا، وہ آگے جا کے قصہ انشاءاللہ آئے گا، میں اس کی تفصیل آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا اور آپ زمین پہ دوبارہ تشریف لے آئے تو آپ کو پتہ ہے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ ہی کی نسل سے پھر نسل انسانی آگے بڑھی اور آپ کے 3 بیٹے مختلف جگہوں پہ جا کر بسے، یعنی اس کی تفصیل ایسی آتی ہے کہ سام، یہ جتنے بھی عرب کے لوگ رہنے والے ہیں یہ سارے کے سارے سام کی نسل سے ہیں، جتنے بھی آپ کو عرب بیلٹ نظر آتا ہے یہ سارا کا سارا سام کی نسل سے۔ اسی طرح سے جو حبش کے رہنے والے ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے حام کی نسل سے ہیں، اور جو آپ کو یہ جتنے بھی روم نظر آتا ہے، جتنا بھی یہ گورا جتنا بھی چینل آپ کو نظر آتا ہے، یہ سارا کا سارا یافس کی نسل سے، یعنی 3 بیٹے مختلف جگہوں پہ پھیلے، پھر اس انداز سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ بہرحال آپ کی ایک بیوی تھی ناظرین جس کا میں نے بھی ذکر کیا، وائلہ اس کا نام تھا، وہ کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام کنان تھا۔ کنان کا نام عموماً آپ سنتے ہوں گے، لوگ مثال کے طور پہ بھی پیش کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا اور اس کے بعد ظاہر وہ عذاب میں مبتلا ہوا، اس کا بھی تذکرہ آگے جا کے آئے گا، تو کنان اس کا نام تھا۔ یہ دونوں ناظرین کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ یہ کیسے غرق ہوئے آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں، روایت ہے۔ اچھا ایک بڑے مزے کی روایت ہے اس میں، جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حشرات الارض بھی اس میں سوار ہوئے، اس میں درندے بھی سوار ہوئے، اس میں پرندے بھی سوار ہوئے، اس میں جو ہے اپنا چوپائے بھی سوار ہوئے، تو سانپ اور بچھو جب کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ سے ان دونوں نے کہا کہ ہم کو سوار کر لیجئے، یعنی انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں پتا تھا کہ ظاہر طوفان آ چکا ہے۔ اب اندازہ کیجئے ناظرین کیا عجیب سی بات ہے اور کیا لطیف بات ہے کہ جانوروں کو پتا ہے، جانوروں کو پتا ہے کہ یہ طوفان ایسا ہے، یہ عذاب الہی ایسا ہے کہ اس میں کوئی نہیں بچے گا، لیکن وہی بات ہے جن کے قلب پہ مہر ہوتی ہے، جن کے دلوں پر مہر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ انسان ہونے کے باوجود وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے کہ نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، کس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن سانپ اور بچھو جیسے جانوروں کو پتا تھا کہ ہونے والا کیا، تو انہوں نے آ کے درخواست کی کہ آپ ہمیں سوار کر لیجئے، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی کے اندر بٹھا لیا۔ ناظرین کرام، طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر، یعنی جتنے بھی لوگ تھے کشتی والے جو سوار ہو گئے وہ تو سوار ہو گئے، باقی جتنی بھی ساری قوم تھی کل مخلوق مکمل طور پہ غرق ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ مائع کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے۔ اچھا اب ہوا کیا ناظرین، یہ آپ کو پتہ ہے عراق میں ایک جگہ ہے، اس جگہ پہ اس شہر میں یہ جودی کا پہاڑ آج بھی موجود ہے۔ بہت سے جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں وہ ابھی تک تلاش میں لگے ہوئے ہیں، گو کہ بڑا قیاس کیا جاتا ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ خبر آتی ہے کہ کشتی نوح کے کچھ تختے مل گئے، کچھ لکڑیاں مل گئیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ابھی تک واضح طور پہ سامنے آئی ہے، لیکن اس کی تحقیق جاری ہے کہ ایکچوئل وہ کشتی اس وقت کہاں پر ہے یا اس کے جو باقیات ہیں وہ کہاں پہ موجود ہے۔ بہرحال ہوا یہ ناظرین کہ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی اور آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل گئی، آباد ہو گئی، اسی لیے آپ کا لقب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آدم ثانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو ان کے کرتوتوں پر تم غم نہ کھاؤ اور تم کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بنا رہے تھے تو جب ان کی قوم کے سرداران کے پاس سے گزرتے تو ان کی ہنسی اڑاتے، اور تو نوح کہتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا کہ تم ہماری ہنسی اڑاتے ہو۔ اب تم لوگ جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب ہوا یہ ناظرین، دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب سچویشن ہے اب جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو طوفان برپا ہوا ہے نا ناظرین، یہ اتنا شدید اور اتنا خطرناک ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اب جو میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں۔ یاد رکھیے گا، آپ نے جب میں نے آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتایا تھا تو ایک سرٹن ایریا تھا، اس سرٹن ایریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے اس کو اتل پتل کر دیا، ختم کر دیا۔ وہ جو بڑے بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ میں نے آپ کو قوم سمود کے بارے میں بتایا، وہ ایک سرٹن ایریا کے اندر رہتے تھے، اس سرٹن ایریا کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، یعنی بستیوں کو پلٹ دیا، ختم کر دیا۔ یہ جو طوفان نوح کا معاملہ ہے ناظرین، یہ سرٹن علاقے کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں طوفان آیا تھا۔ اور کیا آیا تھا اب ذرا مجھ سے سنیے۔
یوں تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 200 برس پہلے ہی بذریعہ وحی اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ ناظرین ہوا یہ کہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا، پھر زوردار بارش ہونے لگی۔ یعنی میں آپ کو سمجھاؤں ذرا سا، تھوڑا سا اس کو ایک زیوم کریں ذرا، کہ ابھی اس کی ابتدا ہو رہی ہے ایک تنور سے۔ ایک تنور تھا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تنور سے جب پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ اچھا، یہ تو ہے اس کی ابتدا ایک سرٹن پوائنٹ سے۔ اب اس کی انتہا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ناظرین کہ 40 دن مسلسل اور 40 رات مسلسل موسلا دار بارش ہوتی رہی اور زمین بھی جا بجا شک ہو گئی اور پانی کے چشمے وہاں سے پھوٹنے لگے، بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں نے ایسا طوفان بپا کیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس کے اندر ڈوب گئی۔ ذرا ویژولائز کریں ناظرین، ویژولائز کریں کہ پوری دنیا میں ایک وقت میں پانی برس رہا ہے آسمان سے۔ یعنی میں آپ کو اور آسان کر کے سمجھاؤں، میں اس وقت لاہور سے ٹرانسمیشن کر رہا ہوں۔ اگر اس وقت پورے لاہور کے اندر اگر بارش ہونا شروع ہو جائے تو ایک سرٹن ایریا ہے نا ناظرین، اس سرٹن ایریا میں بارش برس رہی ہے اور فرض کیجئے خدا نہ خواستہ لاہور کی زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو ایک سرٹن زمین سے پانی نکلنا شروع ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو چونکہ پانی کو ایک اسکیپ وے ملے گا، یہ دیگر علاقوں میں پھیلے گا، پھیلتا جائے گا تو یہ شہر سے دوسرے شہر سے گاؤں، پھر اور گاؤں، پھر شہر، یعنی آہستہ آہستہ یہ پھیلتا جائے گا۔ ذہن میں رہے آپ کی، یہ ایک سرٹن ایریا سے بڑھتے آگے جائے گا۔ یہاں معاملہ کیا تھا کہ طوفان بیک وقت، یعنی جس وقت تنور سے پانی نکلا ہے اور اس وقت کیفیت یہ ہوئی کہ آسمانوں سے پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اب ایک ہی وقت میں پوری دنیا کی زمین سے پانی نکل رہا ہے، ساری زمین جو ہے وہ چٹک گئی، پھٹ گئی اور آسمانوں سے پانی برس رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا تو ہم نے فرمایا کہ کشتی میں سوار کر لو ہر جنس سے ایک جوڑا نر و مادہ جن کی ہلاکت پہلے طے ہو چکی ہے، ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ اور آسمان و زمین کے پانی کی فراوانی اور طغیانی کا بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آسمان کے، اب یہ جملے ناظرین ایسے ہیں کہ آپ کی روح کو ہلا دیں گے، ذرا اس کو بالکل تصور میں رکھیے، جملوں کو سنیے گا، کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو لگاتار برسنے والے پانی کے ساتھ کھول دیا۔ آسمان کے دروازوں کو لگاتار برسنے والے پانی کے ساتھ کھول دیا اور چشمے پھاڑ دیے تو دونوں پانی مل گئے اور وہ کام ہو گیا جس کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، یعنی طوفان آ گیا اور ساری دنیا اس طوفان کے اندر غرق ہو گئی۔ اچھا، طوفان کتنا زوردار تھا اور طوفان کا سیلاب جو ہے اس کی موجوں کی کیفیت کیا تھی ناظرین، اس کی منظر کشی بھی قرآن کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور وہ کشتی انہیں لے جا رہی تھی پہاڑ جیسی موجوں میں۔ حضرت ناظرین بات یہ ہے کہ یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں رک کے، کہ آپ ذرا ویژولائز کیجئے کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ اب انسان کا علم جو ہے وہ بہت محدود ہے، وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کہ آسمان کے دروازے کیسے ہیں، لیکن ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے کہ وہ کون سے دروازے ہیں اور کتنے بڑے دروازے ہیں اور ان کے پیچھے پانی کتنا ہے، اس کی وسعت کیا ہے۔ ظاہر انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو پورا آسمان ہمارے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سارے آسمانوں کے دروازوں کو مکمل طور پہ کھول دیا اور سارے چشمے پھوٹ پڑے، یعنی اب نیچے سے بھی پانی جو ہے وہ ابلنا شروع ہو گیا، اوپر آنا شروع ہو گیا اور پورے آسمان سے پوری دنیا میں پانی برسنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ 40 گز تک جو ہے پانی کی اونچائی ہو گئی اور اس کے اوپر آپ کی کشتی تیرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ یعنی ذرا اندازہ کیجئے کہ پوری دنیا کے اندر طوفان کا پانی مکمل طور پہ آ چکا تھا، کہیں کوئی جگہ خشک نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ناظرین کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئے۔ اور کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا جی، حضرت نوح علیہ السلام کی ناظرین کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں، اب یہ روایتوں میں آتا ہے تقریباً 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ جہاں پر موجود ہے، یہ سینٹر آف دی ارتھ کہلاتا ہے ناظرین،
اور اس میں اللہ کی کیا مشیت ہے یہ اللہ ہی جانے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک وہ چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور کعبہ مکرمہ کا 7 مرتبہ اس کشتی نے طواف بھی کیا۔ اب یہ اللہ ہی جانے کہ اس کی مشیت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی تو تمام جتنے بھی پہاڑ تھے ناظرین انہوں نے تکبر کیا، یعنی انہوں نے غرور اختیار کیا کہ ہم تو اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہاں پر ایک جملہ اور ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ جملہ ناظرین سمجھ لیجئے کہ یہ طوفان اتنا شدید کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آج اگر مثال کے طور پہ کسی علاقے میں، ملک میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں اگر مستقل 1 دن بارش ہو جاتی ہے تو بریکنگ نیوز بن جاتی ہے کہ جی اتنے ملی میٹر پانی آ چکا ہے، 150 ملی میٹر، 200 ملی میٹر، 250 ملی میٹر، 300 ملی میٹر، ہمارا سیوریج سسٹم تباہ ہو جاتا ہے کہ اگر موسلادھار بارش ہو جائے۔ کجا اس کے ناظرین، کجا اس کے، یہ تو بہرحال ایک سرٹن پوائنٹ ہے نا، کجا اس کے کہ پوری دنیا میں آسمانوں سے پانی برس رہا ہو اور پوری دنیا کی جو زمین ہے وہ پانی ابال رہی ہو۔ ذرا سوچئے ناظرین کہ ایک طرف پانی ابل رہا ہے اور ایک طرف برس رہا ہے، کہیں بھی اس کا اسکیپ وے نہیں ہے۔ صورتحال اس طوفان کی کیا ہوگی انشاءاللہ کل زندگی رہی تو میں آپ کو مزید بتاؤں گا، کیونکہ ابھی کنان کا بھی اس میں قصہ باقی ہے، ابھی وائلا کی بھی بات ہوگی اور اس کے بعد کیسے دنیا بسی وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اسی سلسلے کی کڑی کل زندگی رہے گی تو ایک بار پھر پیش کروں گا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آج شام 5 بجے افطار میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔